السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کی سلامتی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک فلمی اداکارہ زرین خان کے بارے میں ہے۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ فحاشی بے حیائی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو آئیے ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت خوبصورت سا بیان ہے۔ ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ میرے کو جاب چاہیے، میرے کو اپنا گھر سنبھالنا ہے، تو بھلے وہ ایئر ہوسٹس کا جاب ہو یا وہ یہ ہو، جو بھی کام آیا وہ میں کرتی گئی۔ اور پھر ہیٹ اسٹوری آئی فائنلی، اینڈ وہ تو مطلب بہت ہی عجیب سا ٹائم تھا لائف میں۔ بولا یار مطلب یہ کیسے کروں، مطلب آئی آلسو کال می اولڈ اسکول۔ تو پھر ممی کو میں نے بلایا اپنے روم میں بولا یار یہ ہو رہا ہے، نو بٹ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کام ہوتا ہے یار کروں۔ پلس میں ایسی فیملی سے آتی ہوں جہاں پہ میرے نانا حاجی نماز پڑھ رہے ہیں روز مسجد میں جا کے یہ چیز، تو میں نے ممی سے یہ بات کی تھی کہ ممی کیا کروں، دیکھو یہ ہے بٹ آئی ڈونٹ نو، یو ہیلپ می، یو ٹیل می واٹ ٹو ڈو۔ سو شی گیو می دیٹ تھنگ کہ بھائی کچھ اور تو زندگی میں ہو نہیں رہا اور کام کرنا ہے تو کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی غلط طریقہ ایز اے گرل دیر آر لاٹ آف رانگ راستے جو تم کر سکتے ہو، تو وہ نہیں، تم باقاعدہ عزت سے اپنا پیسہ کما رہے ہو، وائی ناٹ ڈو اٹ، کوئی بات نہیں۔ اینڈ دیٹ کائنڈ آف گیو می اے لٹل کریج، اور پھر میں نے ہیٹ اسٹوری کی۔ سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے، ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے۔ ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثالیں، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے، تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے، اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال
ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے
کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے, آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے, سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. دوستو ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی. اس ویڈیو سے دوستو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ بچوں کی پرورش کے پیچھے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جس طرح والدین چاہتے ہیں بچے اسی طرح بنتے ہیں. اگر آپ کسی کو فلمی اداکار بنانا چاہتے ہو تو فلمی اداکار بنے گا. اگر آپ کسی کو اچھا عالم دین بنانا چاہتے ہو تو وہ عالم دین بنے گا. تو ظاہر بات ہے بچوں کی پرورش کے پیچھے اپنے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین کے سوچ پر کہ والدین جس طرح سوچ رکھتے ہیں اس کے بچے اسی طرح بنیں گے. اگر کسی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا جہاز چلانے والا بن جائے, پائلٹ بن جائے, یا اس کا بیٹا کوئی ڈاکٹر بن جائے, یا اس کا بیٹا کوئی اچھا سا عالم دین جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, تو انسان اگر کوشش کرے تو اسی طرح اسی راستے پہ جا سکتے ہیں. تو سب سے بہترین بات یہ ہے دوستوں مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے عالم دین بنائیں, اچھے مبلغ بنائیں, جس سے اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں. نہ کہ اس طرح کے والدین بنے جس طرح زرین خان کے والدین بنے ہوئے ہیں, نہ کہ اس طرح خود غرض اور بے ضمیر والدین بنے جس طرح زرین خان کے والدین بنے ہیں. اس کو فحاشی کا راستہ دکھا رہا ہے, اس کو غلط راستہ دکھا رہا ہے. تو ان والدین کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی ہے, لیکن اپنے ساتھ اپنے بچوں کا بھی اس نے دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی. تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین ہونے سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے, ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا سیدھا اور سچا اور صاف راستہ دکھائے جس پر ہم خود بھی چلے اور ہم اپنے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پر چلنے کی ہدایت کرے. دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.